کلپ نمبر 1618۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی تم کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے جبکہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے مال اسی کی ملکیت میں رہ جائیں گے، اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہ ملے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اس کے بدلے ثواب تو پا سکو۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، مکے کی فتح سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گناہ تک بڑھا دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب، راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں،
اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبے کی ایک مثال سماعت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو دحدہ۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی، میں نے اپنا باغ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے اور دحدہ اور ان کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پکارا، اے دحدہ۔ انہوں نے عرض کی، لبیک، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس باغ سے نکل چلیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔